روزہ ہے کیسا خدا کو پسند کہ ایک دن کو اس نے مقدس کیا. روزہ ہے کیسا خدا کو پسند کہ ایک دن کو اس نے مقدس کیا. مقدس محفل فراہم کرو، ظلمت کی ڈوروں کو توڑو صدا. خدا کا جلال چنڈاول 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 چنڈاول. خدا کا جلال، خدا کا جلال چنڈاول 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 چنڈاول. خدا کا جلال. گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، بلند کر، بلند کر. قرآن یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے. یوئل دوسرا باب، یوئل دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے تلاوت کرے گے. یوئل دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت میں یہ لکھا ہے، سیون میں نرسنگا پھونکو، میرے کوہ مقدس پر سانس باندھ کر زور سے پھونکو. ملک کے تمام باشندے تھر تھرائیں، کیونکہ خداوند کا روز چلا آتا ہے، بلکہ آ پہنچا ہے. اندھیرے اور تاریکی کا روز، ابر سیاہ اور ظلمت کا روز ہے. ایک بڑی اور زبردست امت جس کی مانند نہ کبھی ہوئی اور نہ سالہائے دراز تک اس کے بعد ہوگی. پہاڑوں پر صبح صادق کی طرح پھیل جائے گی، گویا ان کے آگے آگے آگ برسم کرتی جاتی ہے اور ان کے پیچھے پیچھے شعلہ جلاتا جاتا ہے. ان کے آگے زمین باغ عدن کی مانند ہے اور ان کے پیچھے ویران بیابان ہے. ہاں ان سے کچھ نہیں بچتا. ان کی نمود گھوڑوں کی سی ہے اور سواروں کی مانند دوڑتے ہیں. پہاڑوں کی چوٹیوں پر رتھوں کے کڑکڑانے اور بھوسے کو برسم کرنے والے شعلہ آتش کے شور کی مانند بلند ہوتے ہیں. وہ جنگ کے لیے سب بستہ زبردست قوم کی مانند ہیں. ان کے روبرو لوگ تھر تھراتے ہیں، سب چہروں کا رنگ پھک ہو جاتا ہے. وہ پہلوانوں کی طرح دوڑتے اور جنگی مردوں کی طرح دیواروں پر چڑھ جاتے ہیں. سب اپنی اپنی راہ پر چلتے ہیں، وہ سب نہیں توڑتے، وہ ایک دوسرے کو نہیں دھکیلتے، ہر ایک اپنی راہ پر چلا جاتا ہے. وہ جنگی ہتھیاروں سے گزر جاتے ہیں اور بے ترتیب نہیں ہوتے. وہ شہر میں کود پڑتے اور دیواروں اور گھروں پر چڑھ کر چوروں کی طرح کھڑکیوں سے گھس جاتے ہیں. ان کے سامنے زمین و آسمان کانپتے اور تھر تھراتے ہیں. سورج اور چاند تاریک اور ستارے بے نور ہو جاتے ہیں. اور خدا اپنے لشکر کے سامنے للکارتا ہے، کیونکہ اس کا لشکر بے شمار ہے اور اس کے حکم کو انجام دینے والا زبردست ہے. کیونکہ خدا کا روز عظیم نہایت خوفناک ہے، کون اس کی برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن خداوند فرماتا ہے، اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریا اور ساری وہ ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان
कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अज़ाब नासिल करने से बाज रहता है। कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े। जो खुदा तुम्हारे खुदा के लिए नस्र की कुर्बानी और तपावन हो। सयून में नरसिंगा फूंको और रोसा के लिए एक दिन मुकद्दस करो। मुकद्दस महफिल फराहम करो। तुम लोगों को जमा करो। जमायत को मुकद्दस करो। बुजुर्गों को इकट्ठा करो। बच्चों और शीरखार को भी फराहम करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खिलवत खाना से निकल आए। काहन यानी खुदावंद के खादम देवड़ी और कुर्बान गाह के दरमियान गिरे और जारी करें और कहें, आए खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मेरास की तौहीन न होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें। वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। आइए अपने सरों को खुदावंद के सूर झुकाएं। सब सर खुदा के सूर झुक जाए और सब के बंदो खुदावंद की सूरी यहाँ पर है और वो अपने वादा के मुताबिक इस वक्त हमारे दरमियान है। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूँ आज की तेरी मुकद्दस महफिल के लिए और एक दिन रोज़ा के लिए जो मुकर्रर किया गया ताकि हम तेरे सूर झुके, गिरियाज़ारी करें, अपने गुनाहों को तर्क करें और तू तो रहीम और गफूर है। तो मुआफ करने वाला और अपने लोगों पर तरस खाने वाला जिंदा खुदा है। खुदा मैं अपने आप को तेरे सूर लाया ताकि मैं अपने इल्म, अपनी अक्ल, अपनी दानाई, अपनी फहम व फिरासत, अपने तदब्बुर या अपनी किसी इंसानी खूबी से नहीं बल्कि रूहुल कुद्दस की तारीख से तेरे कलाम को तेरे लोगों तक बिला आमेज़श पहुंचाऊं। हाज़रीन के लिए तेरी बरकत चाहता हूं और खुदा मैंने बहाल कर अपनी कुव्वत से मामूर कर मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आज का मज़मून है रोज़ा रखने से खुदा बहाल करता है। खुदा की कलाम मुकद्दस में जब हम यूएल नबी के सहीफे को पढ़ते हैं और उस दुख और मुसीबत को जो आने वाली है उसकी बाबत हम पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम मुकद्दस में वाज़े तौर पर हमें मिलता है कि खुदा नहीं चाहता कि हम दुख में रहें। खुदा नहीं चाहता कि हम मुसीबत में रहें। खुदा नहीं चाहता कि हम बीमारियों में रहें। और उन्होंने गुनाह के सबब से आना है। अस्सना की किताब 28 बाब में हम पढ़ते हैं इंसान की नाफरमानी के सबब से दुख और बीमारियां इंसानी जिंदगी में आती हैं। मुसीबतें और परेशानियां अज़ीज़ व जवाब की जिंदगी में आती हैं। खुदा नहीं चाहता कि उन बीमारियों से आप मर जाएं। खुदा नहीं चाहता कि बे औलादी हमेशा आपकी जिंदगी में रहे।
خدا نہیں چاہتا کہ پرابلمز آپ کی زندگی میں جاری و ساری رہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ دکھ اور مصیبتیں آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہیں، اور وہ ان مصیبتوں اور دکھوں کا سولوشن اپنے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں جب ہم یوئیل دوسرا باب اور اس کی 12ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر گریہ ساری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اب بھی دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ابلیسی قوتیں ستاتی ہیں، لیکن اب بھی اگر ان دکھوں کے باوجود اور گناہ کے سبب سے ان محرومیوں کے باوجود اب بھی آپ کے پاس موقع ہے، آپ کے پاس چانس ہے، اور یہ بھی خدا کا فضل اور خدا کا رحم ہے، اور خدا کہتا ہے کہ اب بھی تو کیا کر، لیکن خدا فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے روزہ رکھ کر اور گریہ ساری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ۔ اساس جب آپ روزہ رکھ کر خدا کے حضور رجوع لاتے ہیں تو وہاں سے آپ کے مسائل کا حل اور آپ کی صحت کی بحالی، آپ کے فائننس کی بحالی، آپ کے خاندان کی بحالی، اس کا آغاز یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کیسے آنا ہے۔ جب ہم یوئیل دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو۔ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو۔ کپڑے نظر آتے ہیں، دل نظر نہیں آتا۔ کپڑے ظاہری ہیں اور دل باطنی ہے، اور خدا روزے میں خدا جو تقاضا انسان سے کرتا ہے وہ خارجی عوامل کا نہیں، داخلی عوامل کا، باطنی عوامل کا، انسان کے دل کا اور اس کی سوچ کا وہ تقاضا کرتا ہے کہ بدل جائے اور تبدیل ہو جائے۔ اور جب انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، انسان کے خیال بدل جاتے ہیں، انسان کا دل بدل جاتا ہے، انسان کا اندر تبدیل ہو جاتا ہے، ایسا روزہ خدا چاہتا ہے۔ اور خدا کے کلام مقدس یہ انتباہ کرتا ہے کہ صرف کپڑوں کو چاک نہ کرو، چاک کے معنی پھاڑنے کے ہیں، کہ صرف کپڑوں میں تو نہ پھاڑو بلکہ اپنے دلوں کو چاک کرو۔ اس گناہ کو جو اس دل میں سرایت کرتا ہے چاک کرو، اور اس گناہ کو اس دل سے نکال دو، اور وہ دل یسوع کے لہو سے دھل جائے، یسوع کے لہو سے پاک ہو جائے، اور اس کے خون سے جب وہ دل پاک ہوگا تو آپ کے لیے چانس ہے کہ آپ بچ جائیں اور آپ کے مسائل حل ہو جائیں۔ جب ہم یوئیل دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ اب خدا کی صفات، خدا کی خوبیاں، خدا کے کریکٹر اور خدا کی شخصیت کے متعلق بیان کیا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب آپ
باطنی پاکیزگی کے ساتھ، باطنی تغیر اور تبدل کے ساتھ خداوند کے حضور آئیں گے تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ اب جب آپ باطنی پاکیزگی کے ساتھ، باطنی تبدیلی کے ساتھ، اندر کی تبدیلی کے ساتھ، دل ذہن کی تبدیلی کے ساتھ آپ روزہ رکھیں گے کہ آپ کا اندر بدل جائے، آپ کی سیرت بدل جائے، آپ کا کردار بدل جائے، آپ کے خیالات بدل جائیں، آپ کی سوچیں بدل جائیں، آپ کے چال ڈال بدل جائے اور ویسا آپ کا مزاج ہو جائے جو مسیح کا ہے، ویسا چال چلن ہو جائے جو مسیح پسند کرتا ہے، ویسی آپ کی شخصیت ہو جائے جو مسیح تقاضا کرتا ہے، اور آپ پھر اسے پکاریں گے۔ اور اس کے لیے بھی خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوئیل نبی بیان کرتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے یوئیل دوسرا باب اور اس کی 15ویں آیت۔ سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو۔ اب ان سارے حالات سے بچنے کے لیے، دکھوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے خدا اپنے خادم، اپنے بندہ، اپنے نبی یوئیل کے وسیلہ سے یہ بیان کرتا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ نرسنگا پھونکو، اور کلام خدا میں لکھا ہے سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو۔ اب خدا یہ بتاتا ہے کہ بحالی کیسے ہے، خدا بتاتا ہے کہ تبدیلی آپ کی زندگی میں کیسے آ سکتی ہے، اور خدا بتاتا ہے کہ وہ کیسے آپ کی زندگی میں معجزہ کر سکتا ہے، اور کیسے آپ کے جیون میں وہ عجیب اور عظیم کام کرے گا، اور اس کے لیے وہ سیٹ اپ تیار کرتا ہے، وہ گائیڈ کرتا ہے کہ کیسے آپ کے دل اور خیال اور سوچوں میں تبدیلی آئے گی۔ اور اس کے لیے کلام خدا میں لکھا ہے یوئیل دوسرا باب اور اس کی 15ویں آیت، سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو۔ اب اس محفل میں کون لوگ آئیں؟ کیونکہ ہر طرح کی محفل خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ اگر وومن کی میٹنگ ہے تو وہ مین آئیں گی، چلڈرن کا ہے تو بچے آئیں گے، اگر آدمیوں کا ہے تو حضرات ہی آئیں گے۔ لیکن یہ محفل کس نوعیت کی ہے اور اس میں کیسے لوگ ہیں؟ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ محفل جو فراہم کی جائے اس میں لکھا ہے یوئیل دوسرا باب اور اس کی 16ویں آیت، تم لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو اکٹھا کرو، بچوں اور شیر خاروں کو بھی فراہم کرو، دلہا اپنی کوٹری سے اور دلہن اپنی خلوت خانہ سے نکل آئے۔ اب لکھا ہے کہ اس محفل میں بزرگ بھی ہوں، اور اس محفل میں بچے بھی ہوں، اور اس محفل میں شیر خار بھی ہوں، اور اس محفل میں دلہا بھی ہو اور دلہن بھی ہو۔ جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے وہ بعض اوقات چرچ ہی نہیں آتے، اور جن کی شادی نہیں ہو وہ کروسیڈ اور ایسے پروگرامز میں نہیں جاتے۔ وہ کہتے ہیں ہماری تو ابھی نئی نئی شادی ہے اور چھٹیاں کم ہیں اور زیادہ وقت ہم آپس میں رہیں تاکہ انڈرسٹینڈنگ ہو، اور وہ بہت سی تقریبات میں نہیں جاتے۔ لیکن یہ جو محفل ہے، اور بنی اسرائیل بھی ایگزمپٹ کرتے تھے کہ اگر شادی ہو تو 1 سال تک وہ کوئی کام نہ کرے، لیکن یہ محفل کی نوعیت دیکھے، اس کی امپورٹنس دیکھے، اور اس کے جو افراد جو مدعو کیے جائیں
ان کو دیکھے تو اس میں بزرگوں کو بھی اکٹھا کرو اور بچوں کو بھی جمع کرو، شیر خار کو بھی اس میں جمع کرو، اور اس میں سب طرح کے لوگ ہو، حتیٰ کہ جن کی ابھی شادی ہوئی ہے اور وہ بھی آ جائیں۔ اور ان کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دلہا اپنی کوٹھی سے اور دلہن اپنی خلوت خانہ سے نکل آئے۔ کاہن یعنی خداوند کے خادم ڈیوری اور قربان گاہ کے درمیان گریہ ساری کریں۔ اب کاہن بھی اب ان کام کرے ان لوگوں کے لیے جو فراہم ہوں، ان کے لیے گریہ ساری کرے، ان کے لیے شفاعت کرے، ان کے لیے خدا کے حضور درخواست کرے، اس لیے کہ یہ محفل عام محفل نہیں بلکہ یہ خاص محفل ہے، اور ایک دن مقدس کیا گیا ہے کہ صبح سے شام تک خدا کے حضور رہیں، تاکہ خدا وہ جو مصیبتیں آنے والی ہیں ان مصیبتوں سے چھڑائے، یا جن مصیبتوں میں مبتلا ہے ان مصیبتوں سے چھڑائے، اور اس محفل کا عظیم ہم جو فراہم کرانے والا مالک ہے وہ اس محفل میں کام کرے گا کہ اس میں آنے والوں کی زندگی سے بحران کو دور کرے گا اور مسائل اور مشکلات کو ان کی زندگی سے دور کرے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا اپنی قدرت سے پھر کام کرے گا۔ جب ہم یوئیل دوسرا باب اور اس کی 18ویں آیت پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، تب خداوند کو اپنے ملک کے لیے غیرت آئی اور اس نے اپنے لوگوں پر رحم کیا۔ پھر خداوند نے اپنے لوگوں سے فرمایا، میں تم کو اناج اور نئی مے اور تیل عطا فرماؤں گا اور تم ان سے سیر ہوگے، اور میں پھر تم کو قوموں میں رسوا نہ کروں گا، اور شمالی لشکر کو تم سے دور کروں گا، اور اسے خشک بیابان میں ہانک دوں گا۔ اس کے اگلے مشرق کی سمندر میں اور پچھلے مغربی سمندر میں ہوں گے، ان سے بدبو اٹھے گی اور عفونت پھیلے گی، کیونکہ اس نے بڑی گستاخی کی ہے۔ اے زمین آراساں نہ ہو، خوشی اور شادمانی کر، کیونکہ خداوند نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اے دشتی جانور ہراساں نہ ہو، کیونکہ بیابان کی چراگاہ سبز ہوتی جاتی ہے اور درخت اپنا پھل لاتے ہیں، انجیر اور تاک اپنی پوری پیداوار دیتے ہیں۔ بس اے بنی سیون خوش ہو اور خداوند اپنے خدا میں شادمانی کر، کیونکہ وہ تم کو پہلی برسات اعتدال سے بخشے گا، وہی تمہارے لیے بارش یعنی پہلی اور پچھلی برسات بر وقت بھیجے گا، یہاں تک کہ کھلیان گیہوں سے بھر جائیں گے اور حوض نئی مے اور تیل سے لبریز ہوں گے۔ اور ان برسوں کا حاصل جو میری تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوج ملک نکل گئی اور کھا کر چٹ کر گئی، تم کو واپس دوں گا، تم خوب کھاؤ گے اور سیر ہوگے، اور خداوند اپنے خدا کے نام کی جس نے تم سے عجیب سلوک کیا ستائش کرو گے، اور میرے لوگ ہرگز شرمندہ نہ ہوں گے۔ تب تم جانو گے کہ میں اسرائیل کے درمیان ہوں، اور میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، اور میرے لوگ کبھی شرمندہ نہ ہوں گے۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹڈیوں کے حملے سے جو اناج ختم ہوتا اور وہ خوراک کی قلت اب نہ رہی، اس لیے کہ مقدس محفل فراہم ہوئی اور خدا نے اس محفل پر رحم کیا۔ انہوں نے اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کیا
सारा दिन खुदा के घर में खुदा की हुजूर अब वो पुकारते रहे, खुदा की आवाज सुनते रहे और खुदा के कलाम से रहनुमाई हासिल करते रहे। और फिर उन्होंने अपने आप को, अपने उन दुखों को खुदा के सामने रखा और खुदा ने उनकी गुर्बत को खत्म किया, अफलास को खत्म किया, खुराक की किल्लत को खत्म किया, दुश्मनों का खात्मा किया और अब खौफ को उनकी जिंदगी से दूर किया। और खुदा ने कहा हरासा न हो, और न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए, बल्कि दरिंदों के लिए, उन परिंदों के लिए खुदा ने खुराक का इंतजाम किया। हमारा खुदा कितना असीम है और कितना कुदरत वाला है कि वो उन दिलों को जो उसकी तरफ रुजू लाते हैं, उन जिंदगियों को जो उसकी तरफ रुजू लाते हैं, खुदा उनके लिए अजायब ज़हूर में लाता है। खुदा अगर यूएल के सहीफे में इतनी तब्दीलियां उस वक्त लाता है तो खुदा कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। आज जब चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट में ये मुकद्दस महफिल प्रारंभ हुई है कि सुबह 6 से, सुबह 8 से शाम 6 तक आप उसके हुजूर बैठे हैं, तो खुदा आपकी जिंदगी में आज यकीनन अजीम काम करेगा। और खुदा ने ऐसा कलाम किया जो खुशगुन है, ऐसी खुशखबरी दी जिससे जान खुश होती है और जिससे जिंदगी में खुशी और इत्मीनान हासिल होता है। अजीजों, हमारा खुदा बड़ी कुदरत वाला खुदा है, उसके सामने कोई बात मुश्किल नहीं, लेकिन वो गुनाह की हालत में आपके लिए काम नहीं करता, गुनाह की हालत में फरामानी नहीं देता, गुनाह की हालत में कसरत से मुहैया नहीं करता, गुनाह की हालत में वो बीमारियों को दूर नहीं करता, और गुनाह की हालत में वो दुश्मनों को जो आपकी तरफ आए पसपा नहीं करता, बल्कि वो छोड़ देता है कि आप दुख में रहे, आप रगेदे जाएं और आपको ख्याल आए कि मेरा खुदा मेरा शाफी है। आपको ख्याल आए कि मेरा खुदा मेरे इस सारे मामलात को दुरुस्त करने की कुदरत रखता है। आपको ख्याल आए कि मेरा खुदा कवी और कादिर है। और अज़ीज़ों, खुदा ने अपने खादम यूएल के वसीला से कलाम किया और एक मुकद्दस महफिल प्रारंभ हुई। और आज ये मुकद्दस महफिल प्रारंभ है चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट में। अब सदियां बीत गई, लेकिन खुदा की सिफात नाकाबिले तब्दील है, वो तब्दील नहीं हुई। आज भी खुदा रहीम है, आज भी खुदा मुआफ करने वाला है, आज भी खुदा मुकद्दस महफिल के जो फराहम की गई है उसके दुख को जानता और गिरयाजारी जो खादम करते हैं उन पर अपने कान लगाता और जब ताइब होते हैं उन ताइबीन के दिलों को देखता और अपना रहम और फजल उन पर करता है। इसलिए कि हमारा खुदा ला तब्दील खुदा है, उसकी सिफात ला तब्दील है। और आज मेरा ईमान है जब ये मुकद्दस महफिल प्रारंभ हुई है, शायद आप में से बेशतर ऐसे हो जो अपनी जिंदगी में इतने घंटे खुदा के हुजूर कभी ठहरे ना हो, आपकी लाइफ में वो कभी इतना वक्त खुदा के घर में ना ठहरे हो, और ऐसे भी हो जिन्होंने कभी रोजा रखकर इतने घंटे खुदा की हुजूरी में कलाम न सुना हो, खुदा की सताइश न की हो, खुदा की हुजूर दुआ न की हो। लेकिन खुदा कितना अजीम है कि उसने आपके लिए अजीम काम किया है। शायद आपने सेमिनार तो सुने हो और सेमिनार में गए हो, लेकिन सेमिनार में आप दोपहर का खाना खाया, उसके बाद फिर सेशन शुरू हुआ, लेकिन आज आप रोजे में ठहर कर खुदा के हुजूर आज आप आए हैं ताकि अपने कपड़ों को नहीं अपने दिलों को चाक करें। तो खुदा के वादे और खुदा की सिफात आज भी आपके लिए अजायब को ज़हूर में लाने का बाइस है। और मेरा ईमान है कि आज खुदा आपके लिए बड़ी कुदरत के साथ काम करेगा। उस वक्त जो खुराक की किल्लत थी खुदा ने उसे खत्म कर दिया, फरामानी बख्श दी। और आज अगर आप माली परेशानियों का शिकार हैं,
इस मुकद्दस महफिल में आए हैं और लिखा है कि उनको मुकद्दस करो। और जब आप रजू लाते हैं, यीशु का लहू आपको पाक करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और हमारे इकरार करने के बाद खुदा काम करता है, उसके बेटे यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है, ताकि पाकीज़गी और कामिल पाकीज़गी में खुदा की अता करदा बरकत को हम रिसीव कर सके। और आज यकीनन खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। आइए अपने सर को खुदा के सिर झुकाएं। और वो लोग जो चाहते हैं कि दुखों से छुटकारा हासिल करें, मुसीबतों से रहाई पाएं, वो अपने दिलों को चाक करें। दिल की तब्दीली के लिए खुदा की हुजूर आए और तौबा करें। और जब आप इस मुकद्दस महफिल में खुदा के हुजूर आते हैं और अपने मसाइल और मुश्किलात उसके हुजूर रखते हैं, वो आपकी जिंदगी से हर एक दुख, हर एक मुसीबत, हर एक परेशानी से आपको निजात देने पर कादिर है। अपने सर को झुकाएं, सब आंखें बंद हो जाएं। और जो चाहते हैं कि आज इस मुकद्दस महफिल में वो बरकत हासिल करें और बहाली हासिल करें, वो अपने पांव पर खड़े हो जाएं।